من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا.
قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ جس دور پہ نادان تھی دنیا، جس دور پہ نادان تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود کو جگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آپس میں تو لڑنا یاد رہا، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، پر دشمن کو مٹانا بھول گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف آدے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے، جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تساں احباب دا اللہ پاک دے گھر دے اندر جمع ہونا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڑے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ جتنے ذوق اور شوق اور محبت دے نال جمعہ دی ادائیگی واسطے آئے ہو، اللہ تعالیٰ اس تو بہترین اس دا اجر عطا فرمائے، اس دا بدلہ عطا فرمائے۔ درود و سلام ہون امام الانبیاء، پیکر حسن و جمال، خطیب و بے مثال، بدر منیر، بشیر و نذیر، آقا دو جہاں، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ۔ سارے کھل کے درود پڑھیا کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے۔ دوستو، بڑے ہی خوش قسمت نے وہ لوگ جو اللہ دے دین نو سمجھنے دی کوشش کردے نے، بڑے ہی خوش قسمت نے وہ لوگ جو اللہ دے قرآن نو پڑھ دے نے اور ترجمہ بھی پڑھ دے نے اور سمجھ دے بھی نے۔ مقدراں والے نے وہ لوگ، نصیباں والے نے وہ لوگ، اور اونا لوگاں تے اللہ دا خاص فضل ہے، اللہ دی خاص رحمت ہے۔ جو لوگ
اللہ دے قرآن نو سمجھنے دی کوشش کردے نے، اللہ دے قرآن دا ترجمہ سمجھنے دی کوشش کردے نے، دین نو سمجھنے دی پوری کوشش کردے نے۔ اے خوش قسمت لوگ نے۔ تسی جاندے ہو میرے مزاج نو کوشش ہی ہوندی ہے، الحمدللہ اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی توفیق ہے، میرا کوئی کمال نہیں، کوئی بہادری نہیں، کوئی وڈیائی نہیں ہے، اے ہی کوشش ہوندی ہے اللہ دی رحمت دے نال کہ اللہ مینو قرآن سنان دا زیادہ موقع دے، میں جمعے اندر ساتھیاں نو، بھائیاں نو، دوستاں نو قرآن زیادہ سنا کے لوگاں نو قرآن سناواں، قرآن دا ترجمہ سمجھاواں، زیادہ لمبی چوڑی تفسیر بھی نہیں، صرف اور صرف لفظی ترجمہ سمجھاواں، تاکہ ساڈے معاشرے نو پتہ چلے کہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے تے ساڈے چھرے مولوی کی کہہ رہے ہیں، پتہ چلے کہ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، حدیث کی کہہ رہی ہے، تو جڑے مولویاں نے رولے پوائے نے او کی کہہ رہے ہیں۔ جدو اسی قرآن نو سمجھاں گے پھر ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ آج دے مبارک جمعہ دے اندر اللہ دی توفیق و رحمت دے نال میں انشاءاللہ سورۃ طور دیاں 28 آیتاں دی تلاوت کراں گا، اس دا ترجمہ سناواں گا، مختصر جی تفسیر بھی دساں گا۔ اے او سورت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حلی مسلمان نہیں سی ہوئے، مدینہ دے اندر موجود نے، قیدی بن کے آئے نے بدر دے قیدیوں چوں، تو بیان کر دینے کہ سونے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، محبت نہ درود پڑھا کرو بڑے شوق نال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مغرب دی نماز دی اندر سورت دی تلاوت فرما رہے نے، کہندے نے کہ جس ویلے میں سورت سنی اس دا ترجمہ سمجھا، چونکہ عربی زبان سی، میں ترجمہ سمجھیا تو میرے جسم اندر ایک لرزہ طاری ہو گیا، ایک الگ ہی کیفیت آ گئی، اور میرا ایمان بڑھنا شروع ہو گیا۔ حالی مسلمان نہیں سی ہوئے لیکن میرے دل اندر ایمان دی، اسلام دی بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی۔ اور اسی طرح اے صورت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئیاں، کہنے لگیاں آقا جی میرے کو طواف نہیں کیتا جا سکتا، فرمایا کہ چلو کوئی گل نہیں، تو لوگاں دے پیچھے نا اونٹنی تے سوار ہو کے طواف کر لے بیت اللہ دا۔ اونٹنی تے سوار ہو کے بیت اللہ دا طواف کر رہی نے، بات سمجھیا جے، طواف کر رہی نے، کہندیاں نے میں ویکھدیاں سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ، محبت نہ پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، میں دیکھیا آپ اس طرح نا بیت اللہ دے قریب، بالکل ہی قریب آپ تشریف فرمانے، تو میں غور کر کے سنیا ہے تو نبی پاک سورۃ طور دی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اے او سورت ہے جیڑی سورت میرے سونے محبوب بیت اللہ دے کول بیٹھ کے تلاوت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اے او سورت ہے صحابہ کرام نے جس ویلے سورت نو پڑھیا نا، سمجھیا، ترجمہ سنیا، سمجھی بات ساری، تے بعض صحابہ اپنے جانوراں دے کولوں بھی معافیاں منگن لگ پے، اپنے جانوراں دے کولوں معافیاں منگن لگ پے کہ سانوں معاف کر دیا جے اللہ دی رضا واسطے، جو بھی اسی تارنا کوئی وعدہ گھاٹا کیتا ہو، جے کتے نہ چاہندے ہویاں جان بوجھ کے تانوں چھڑی بھی ماری ہوے تے سانوں معاف کر دیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگاؤ پھر صورت ہوئے گی کیسی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائی، اس صورت اندر جو میں بیان کرنا چاہنا اپنے رب تعالیٰ دا آخر تے پیار دساں گا کہ میرا اللہ اپنے بندے نال پیار کنا کردا ہے۔ ہن تک اسی سنیا ہے کہ جنت اندر جنتی سوال کردے نے جہنمیاں کولوں کہ تانوں جہنم اندر کنے سٹیا ہے، تے ایتھے جنت اندر جنتی بھی ایک دوسرے کو سوال کرن گے، اللہ نے جنتیاں دی گفتگو نو قرآن بنا دیتا، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے سورت ابتدا اندر 5 قسمیں اٹھائیاں نے، کنیاں قسماں؟ 5 قسمیں۔ اینجی سمجھ لو کہ اسی ایک کلاس پڑھن دے ہیں، ایک کلاس لے رہے ہیں، اسی طالب علم اسی قرآن دا ترجمہ سمجھ رہے ہیں، ایسے بات نو دل اندر بٹھا کے سمجھ آ جائے، پھر انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے،
میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن مالک کائنات نے، خالق کائنات نے، راز کے کائنات نے اللہ ذو الجلال والاکرام نے سبحان دا اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ فرمایا مینوں طور پہاڑ دی قسم ہے، طور پہاڑ دا بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے۔ فرمایا مینوں طور پہاڑ دی قسم ہے، طور پہاڑ دی قسم ہے، وکتاب مسطور، مینوں ایسی کتاب دی قسم ہے جو لکھی گئی ہے فی رق منشور، کھلیاں صحیفیاں تے لکھی گئی ہے، کھلیاں ورکیاں تے لکھی گئی ہے، چمڑیاں تے لکھی گئی ہے، پتیاں تے لکھی گئی ہے۔ بعد مفسرین نے سمراد تورات اور انجیل نہیں ہے نا کہ سمراد تورات اور انجیل ہے اے جناب چمڑیاں تے بھی لکھی جاندی سی جہاں صحیفیاں دی شکل اندر نازل ہوندی سی۔ فرمایا فی رق منشور، ایسی کتاب دی قسم ہے جو بالکل کھلی ہے، جو بالکل واضح ہے۔ فرمایا والبیت المعمور، مینوں ایسی جگہ دی قسم ہے جو آباد جگہ وے، کیڑی جگہ؟ آباد جگہ وے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیت المعمور دی قسم ہے۔ بیت المعمور کیڑی چیز ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جس طرح بیت اللہ وے اسی طرح بیت اللہ دے اوپر بیت المعمور آباد جگہ، کھلی جگہ، آباد جگہ، آمد و رفت والی جگہ وے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بیت المعمور دے اردا گرد فرشتے طواف کر دینے، فرشتے طواف کر دینے۔ ایک دن کنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ جیڑا فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیندا فرمایا قیامت تک اس فرشتے دی واری آندی کوئی نہیں، ایسی وہ آباد جگہ وے۔ فرمایا والبیت المعمور، مینوں بیت المعمور دی قسم میں 3 قسم ہو گئیاں، ان چوتھی قسم سنو۔ فرمایا والسقف المرفوع، فرمایا مینوں بلند چھت دی قسم ہے، مینوں بلند چھت دی قسم ہے۔ سمجھن دی کوشش کرو چھت کیڑی چیز ہے۔ فرمایا مینوں آسمان دی قسم ہے جیڑا بالکل بلند کیتا گیا وے، مینوں آسمان دی قسم ہے۔ والبحر المسجور، مینوں ایسے سمندر دی بھی قسم ہے جیڑا سمندر شعلے ماردا وے، جیڑا سمندر اپنی طغیانیاں ظاہر کردا وے، اپنیاں چھلاں ظاہر کردا وے، مینوں ایسے سمندر دی قسم ہے۔ اللہ پاک نے 5 قسماں اٹھائیاں، کنیاں قسماں؟ 5 قسماں، طور دی قسم، کتاب دی قسم، بیت المعمور دی قسم، آسمان دی قسم، اور 5ویں قسم سمندراں دی قسم اٹھائیے۔ اگر اللہ قسماں نہ بھی اٹھان دے سانو پھر بھی بولو یقین ہے سی، لیکن اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا ایسے لوگوں نو دسن بدلے جڑے لوگ دین نو مذاق سمجھ دے نے، جڑے لوگ کہندے نے مارا گے تے ویکھی جائے گی، جدوں ماراں گے پھر ویکھی جائے گی، ساڈے بابیاں نے بچا لینا، ساڈے بزرگاں نے بچا لینا، ساڈے ولیاں نے سانو بچا لینا۔ فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، فرمایا سونیوں دس دو انہاں لوگانوں کہ تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا وے، تیرے رب دے عذاب اندر شک، بولو شک کسے قسم دا شک نہیں، ما لہو من دافع، اور اس عذاب نو کوئی ٹالن والا بھی نہیں، کوئی دور کرن والا بھی نہیں، اس عذاب نو کوئی ٹالن والا، کوئی دور کرن والا
نہیں اے سیلاب آیا نا اکثر دوست کہندے نے اللہ دا عذاب ہے، یہ کی اللہ دا عذاب ہے، تو جنہ تے اللہ دا عذاب آوے دسو انہاں دی مدد کیتی جاندی ہے؟ سمجھن والی بات ہے، آندے نے اے اللہ دا عذاب ہے تے جنہ تے اللہ دا عذاب آوے انہاں دی مدد کیتی جاندی ہے؟ نہیں مدد کیتی جاندی، اے عذاب نہیں ہے، انج کہہ لو کہ اللہ دی ساڈے تے آزمائش ہے۔ کس وجہ تو؟ ایک نمبر پہلی بات ہے کہ ساڈے اعمال دی وجہ تو ساڈے تے آزمائش ہے، دوسری بات ہے ساڈے جڑے چور حکمران ہیں نا انہاں دی غفلت ہے۔ کی غفلت ہے؟ باقی ممالک میں دیکھیا ہے، میں پڑھیا ہے، میں سنیا ہے کہ اپنے ملکاں چ اگلے نے جناب 250 200 300 اگلے نے ڈیم بنائے نے، 500 ڈیم بنائے نے، تو ساڈے وڈیریاں نے کی بنایا ہے؟ انہاں مگر مچھاں ظالماں نے لانتیاں نے کی بنایا ہے؟ اللہ اکبر، دکھ ہوندا اس بات دا دوستو، کی بنایا انہاں نے؟ صرف کھا لیا پی لیا اپنے بچوں نوں باہر بھیجتا؟ یہ صرف اور صرف ساڈے حکمراناں دی غفلت دی وجہ تو سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے، فرمایا لوگو انہوں عذاب نہیں کہنا، انہوں کی کہنا؟ سیلاب نو اللہ دی ہے ساڈے تے آزمائش ہے، ساڈے بعض اعمال تو جنہ تے عذاب ہے انہاں دی مدد نہیں کیتی جاندی۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو وہ اللہ دا عذاب واقع ہون والا عذاب ہے، اللہ دے عذاب نو کوئی دور نہیں کر سکتا، اللہ دے عذاب نو کوئی بندہ ٹال نہیں سکتا، اللہ دے عذاب تو کوئی بندہ پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ غور کر دے جانا، فرمایا یوم تمور السماء مورا، عذاب کس دن واقع ہوئے گا؟ جس دن آسمان جڑے نے، آسمان جیڑا فرمایا حرکت اندر آ جائے گا، جنبش اندر آ جائے گا، حرکت اندر آ جائے گا۔ کیسی حرکت؟ فرمایا مورا، بڑی تیزی والی حرکت اندر آ جائے گا، یعنی آسمان دے اندر بھی زلزلے آ جان گے، آسمان پھٹ جائے گا، آسمان دا نظام بدل جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، فرمایا جڑے پہاڑ تانوں نظر آندے نے اننے مضبوط پہاڑاں نوں اوتاد آ بھی کیا گیا، میخاں کیا گیا۔ انج کہہ لو کوئی بندہ دیوار چ میخ گڈے زور دینے تے اپنے ہاتھ نہ کھچنا چاہے، دسو کڈ سکدا ہے؟ اپنے ہاتھ نہ پلاس تو علاوہ تھوڑی تو علاوہ ہاتھ نہ جنہ مرضی طاقت والا پلوان آ جائے کھچ سکتا ہے؟ نہیں کھچ سکتا، نہیں نکل سکتی۔ فرمایا اسی پہاڑاں نوں میخاں بنا دیتا ہے تے قیامت دا نزدیک جس ویلے قیامت دا نزدیک آ جائے گی، قیامت نزدیک آ جائے گی نا، معاملہ قیامت والا آ جائے گا نا، اس ویلے اللہ دا عذاب جس ویلے واقع ہو جائے گا پھر کی بنے گا؟ فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اسی پہاڑاں نوں بھی چلا دواں گے، پہاڑ ریت دی طرح چلن لگ پین گے، اڈن لگ پین گے، روئی دی طرح بن کے اڈن لگ پین گے، جویں ریت نوں اٹھائیے ہوا نال اڈ جاندی ہے، فرمایا اینے مضبوط پہاڑ اسی طرح اڈ جان گے، اس ویلے کوئی عذاب نوں ٹال نہیں سکے گا۔ غور کر دے جانا، فرمایا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اصل بات ہے دسنا چاہنا میں، ہلاک تو نہ لوگاں واسطے جنہ لوگاں نے آخرت دن جٹلا دیتا، جنہ لوگاں نے کیا سی ماراں کے ویکھی جائے گی، اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹا، ایتھے موجہ مار لو 4 دن دی زندگی ہے، اے جوانی جی موجہ مار لئیے، بڑھے ہوواں گے قرآن بھی پڑھ لواں گے، بڑھے ہوواں گے نمازاں بھی پڑھ لواں گے، دین بھی سمجھ لواں گے۔ فرمایا اینا لوگاں نے ہلاکت اینا لوگاں واسطے جنہاں نے آخرت دن جٹلا دیتا، الذی ہم فی خوض یلعبون، ایسے ظالم لوگ نے دین والیاں دا مذاق اڈاندے سن، دین والیاں دا مذاق اڈاندے سن۔ اے مولوی جی ویکھو یار، ہیں اے ویکھو ہر ویلے گلاں دین دیاں کردا رہندا ہے، اندے کو جدوں باجو کوئی نہ کوئی مسئلہ کھول کے بیٹھا ہوندا، کدی کیڑا اینوں پتہ ہی نہیں۔ کئی بندے آندے نے اے مولوی ان پڑھ ہوندے نے، سچی گل ہے،
آندے نے جڑا دین پڑھیا ہے اسلام پڑھیا ہے وہ انپڑھ ہے تے جڑا دنیا دا پڑھیا وہ پڑھیا لکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ حقیقی جڑا پڑھیا لکھیا وہ دین والا ہی ہے۔ اسی کہی دا جڑا دنیا پڑھ گیا ڈگریاں حاصل کر لیاں وہ پڑھیا لکھیا وے، جڑا بس قرآن پڑھ کے ترجمہ سناندا نماز پڑھدا انہوں آندے مولوی جی تسی بس نماز ہی پڑھو، تانوں کی پتہ باہر دے معاملات دا، تانوں کی پتہ دنیا داری دا، تانوں بس مسئلے دا ہی پتہ، چپ کر کے بس نماز جو گئی رہو، تسی بیان کرن جو گئی رہو، اس مسائل اندر تسی نہ آیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگ ظالم مولویاں دا مذاق اڑان والے، دین والیاں دا مذاق اڑان والے، دین دا مذاق اڑانے والے، جنت جہنم دا مذاق اڑانے والے، اللہ دے فرشتیاں دا مذاق اڑانے والے۔ میرے کو کئی ایک مثالاں نے اس بات دیاں اللہ دے فرشتیاں دا مذاق اڑایا جاندہ ہے۔ ایک کہانیاں سنیاں ہونگیاں تسی مزاحیہ کہانیاں سنا کے اللہ دے فرشتیاں دا مذاق، آسمان دا مذاق، بارش برسن دا مذاق، اے بجلی لشکن دا چمکن دا مذاق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ایسے لوگ سن انہوں چاہیے سی عبرت حاصل کر دے، لیکن انہاں لوگوں نے بارش دا مذاق بنا لیا کہ بارش ہو رہی ہے، اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں دسنا نہیں چاہنا، بجلی چمک رہی ہے، کی ہو رہا، اللہ میری توبہ فرمایا انہاں لوگوں نے اللہ دی نشانیاں تے مذاق بنا لے سن، انہاں لوگوں نے دین نو بھی مذاق بنا لیا اور دین والیاں نو بھی مذاق بنا لیا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا یوم یدعون الى نار جہنم دعا، جس ویلے قیامت دا دن آ جائے گا، جس ویلے جہنم قریب آ جائے گی نا، یوم یدعون الى نار جہنم دعا، ایسے لوگوں تکے مار کے جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا، ایسے لوگوں تکے مار کے زبردستی ذلیل کر کے ایسے لوگوں جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا۔ پھر کیا کی جائے گا، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، او جہنمیوں اے جی اگ، اے ویکھ لو جہنم جیندہ تسی مذاق کر دے سو، کہندے سو مراں گے ویکھی جائے گی، جدوں موت آئے گی ویکھی جائے گی، ہن زندگی دے مزے اڑا لئیے، زندگی دیاں خوشیاں دیکھ لئیے، جس ویلے مراں گے پھر ویکھ لواں گے، بڑھاپا آئے گا پھر ویکھ لواں گے، پھر نمازی بھی بن جاواں گے، دیندار بھی بن جاواں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ویکھ لو جہنم آ گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، ایتھے اللہ پاک نے کافراں دا ذکر نہیں کیتا، کسے کافر دا نام نہیں لیا، ایتھے اللہ نے جھٹلان والیاں دا نام لیا وے۔ جھٹلانا اے بھی مطلب ہوندا ایک چیز نو بندہ انکار کردا او جھٹلانا ہوندا، ایک چیز دا بندہ مذاق کر لیندا او ویکھاں گے یار کوئی گل نہیں، اے بھی سمجھو نے انج کہہ لو، میں مثال دینا، کوئی بندہ کہے نا یار آپا فلان جگہ تے جانا، چلو میں لاواں گا صاحب، او صاحب لاندا دوبارہ فون کر کے بھی نہیں دسدا جانا کہ نہیں دسنا جانا، مطلب ہے وے کو نے انکار کر دیتا ہے۔ اے ہی ساڈی کفی دسی کہ کوئی گل نہیں ویکھاں گے جدوں مراں گے، کر لیں گے انشاءاللہ، شروع کرنے نماز پابندی کرنے انشاءاللہ۔ اصل بات ہے اے جھٹلانا ہی ہے، جویں اسی دنیا داری تے سمجھ جائی دا، عنوان چہرے تے پڑھ لئی دے، بندہ کہندا نا یار فلان جگہ تے جانا، ہاں یار انشاءاللہ چلو کرنے ویکھنے، دوسرا بندہ جڑا کہہ رہا ہوندا نا سمجھ جاندا کہ نہیں جانا جونا کوئی نہیں، مینوں کہانی سنا رہا ہے، اے ہی مطلب ہے دوستو اے ہی مطلب جے کہ کر لیں گے انشاءاللہ، قاری صاحب مولوی صاحب پڑھ لیں گے نماز، کرنے شروع۔ فرمایا کیا جاوے گا، اے جے جہنم جندے بارے تسی کہندے سو کوئی گل نہیں مراں گے ویکھی جائے گی، کوئی گل نہیں، ساڈے پیراں نے سانوں بچا لینا، ساڈے بزرگاں نے سانوں بچا لینا۔ ان اگلی بات غور کر دیا نا، فرمایا افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا جائے گا او جہنمیوں دسو ہاں اے جادو اے جہنم جڑی نظر آ رہی ہے اینو جادو سمجھ دے ہو، اینو
کی سمجھدے ہو؟ جادو سمجھدے ہو؟ ام انتم لا تبصرون، یا تانوں نظر نہیں آ رہا؟ دنیا تے کوئی جادوگر آوے نا، مداریاں والے ہن گھٹ گئے نے، پہلے بڑے سی، آندے جناب انہوں نے ہوندیاں نا اکھاں تے جادو کیتا ہوندا ہے، مجمے دیاں اکھاں تے جادو کر کے مداری والا مداری دکھاندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے دسو گا جہنمیوں، دنیا تے کہندے سو اکھاں تے جادو کر کے مداری ویکھی دیے، عجوبے ویکھے دے، ہن اے میرا عجوبہ ویکھو، میرا عذاب ویکھو، تسی انے ہو یا تواڈے تے جادو کر دیتا گیا ہوئے؟ دسو کا دسو والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وجہ کی یہ اے وجہ سی ماراں گے ویکھی جائے گی، کوئی گل نہیں کر لواں گے، کوئی گل نہیں پڑھ لواں گے، آج شروع کریں گے نماز انشاءاللہ، کل شروع کریں گے، بس کم دی مصروفیت ہے، ٹائم نہیں لگتا، بس پکے نمازی بنا گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کر دے جانا، ہن غور کرے، فرمایا اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش کسی قرآن دا ترجمہ سمجھ آئیے، کاش کہ سانو چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں دا ترجمہ ہی سمجھ آ جائے۔ میں ہر جمعے کھپدا کہ یار سانو چھوٹیاں چھوٹیاں سورتاں دا تے ترجمہ یاد ہو جاوے۔ غور کرو، فرمایا اس لوہا، داخل ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، جہنم اندر وڑ جاؤ۔ فاصبروا، ہن تسی صبر کرو، اولا تصبروا، اولا تصبروا، یا نہ کرو۔ ہن پاویں صبر کرو تے پاویں نہ کرو۔ دنیا دے کیا جاندا سی؟ صبر کرو، اللہ صبر کرن والیاں دے نال ہے، دکھ مل جاوے صبر کرو، مصیبتاں مل جان صبر کرو، اللہ دا شکر ادا کرو۔ اسی دنیا تے تانوں کیا سی کہ صبر کر کے مدد طلب کرو، لیکن دنیا تے صبر نہیں کیتا، دنیا تے بے صبریاں ہو کے اللہ دا در چھڑ کے غیر دے در تے چلا گیاں، دنیا تے بے صبرہ ہو کے اپنیاں نسبتاں غیراں دے نال کر لیاں سن۔ ہن جہنم اندر داخل ہو جاؤ۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، ہن صبر کرو تے پاویں صبر، بولو پاویں صبر نہ کرو، تواڈے تے برابر ہے، تانوں کچھ نہیں ہون ہوئے گا نا، ہن تانوں صرف جہنم اندر عذاب ہی ہوئے گا، اس ود کچھ نہیں ہو سکتا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے جڑا جملہ اللہ نے فرمایا ہے، اگر اے جملہ نہ بھی ہوئے تے سانوں تاں بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اے جملہ جڑا پڑھیا نا، میں ترجمہ دا سنانا بعد چوں، اگر اے جملہ اللہ نام ہی اتار دے سانوں پھر بھی سمجھ آنی سی کہ جہنم اندر کیوں سٹیا جا رہا ساڈے، بولو امال دی وجہ تو، ماشاءاللہ کس وجہ تو؟ ساڈے امال دی وجہ تو، ساڈیاں بد عملیاں دی وجہ تو جہنم اندر سٹیا جا رہا۔ لیکن قربان جاواں میرے اللہ نے وضاحت فرماتی، فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے جہنم اندر کس وجہ تو سٹیا وے؟ اس وجہ تو کہ جو کوئی تسی دنیا تے عمل کر دے سو، اے تواڈے برے اعمال دی وجہ تو تانوں جہنم اندر سٹیا جا رہا وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ذکر کنہ دا جے جہنمیاں دا کنیاں ایتا ہو گئیاں 16، 28 ایتا پڑھنیاں نے اسی تے باقی کنیاں رہ گئیاں نے 12۔ دعا کرو اللہ کرے وہ بھی پوری ہو جان۔ آئیے ذرا توجہ فرمائی، ہن اللہ پاک نے جنتیاں دا ذکر کیتا، کنہ دا؟ جنتیاں دا۔ ہن میں اپنا موضوع جڑا میں دسنا چاہنا نا، مین پوائنٹ اس سال توجہ فرماؤ میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیناتر تے نازل ہونے والا قرآن۔ اللہ پاک نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم،
فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم۔ اس قرآن دا بڑا ہی پیارا انداز ہے۔ جس جگہ تے جہنم دا ذکر آئے گا اللہ پاک فوراً جنت دا ذکر بھی کر دینے کہ میرے بندے ڈر نہ جان۔ ان غور کر دے جانا فرمایا جڑے جنتی لوگ ہون گے جنت اندر بڑیاں موجاں مارن گے، جنت اندر ہون گے نعمتاں والی جنت اندر۔ فاکہین بما آتاہم، فاکہین خوش ہون گے، لطف اندوز ہون گے، بیما انہاں چیزاں دے نال آتاہم ربہم جو کچھ اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی، جو چیزاں اللہ نے انہاں نو عطا کیتیاں ہون گیاں نا انہاں چیزاں نو ویکھ ویکھ کے خوش ہون گے۔ اگلی بات فرمایا وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ او یارو بڑا ہی پیارا جملہ وے، بڑا پیارا جملہ وے۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ فرمایا وَوَقَاهُمْ بچا لے گا ان کو ربہم ان کا رب۔ کیسا انداز ہے، ربہم بچا لے گا ان کو ربہم ان کا رب، مومنوں کا رب جہنم سے بچا لے گا۔ فرمایا عذاب الجحیم، دردناک دیکھتے ہوئے عذاب تو بچا لے گا، جہیم تو بچا لے گا، کھولتے ہوئے پانی تو بچا لے گا، جہنم دے عذابات تو بچا لے گا۔ فرمایا کلو واشربو، اعلان ہو جائے گا کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون۔ فرمایا کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو۔ ہنی آدھا مطلب ہے مزے لے لے کے کھاؤ۔ ہنی آدھا کی مطلب ہے سبحان اللہ، ہنی آدھا مطلب کی ہے مزے لے کے کھاؤ، موجاں مار مار کے کھاؤ۔ فرمایا کس وجہ تو پیچھے سی پڑھا سی انما تجزون ما کنتم تعملون، عذاب کس وجہ تو جو عمل کرتے تھے تھے۔ فرمایا بما کنتم تعملون، اور جنت اندر موجاں مار مار کے کھاؤ کس وجہ تو دنیا تے جو تسی نیک عمل کر دے رہے ہو۔ دنیا تے رشتہ دار بھی دکھ پہنچان دے رہے، برادری دکھ پہنچان دی رہی، بیماریاں نے کیر لیا، مصیبتاں نے کیر لیا، غماں نے کیر لیا، غربت نے کیر لیا، تسی صبر کیتا وے آج جنت اندر موجاں مارو۔ دنیا تے پریشان ہوندے سو، ترس دے سو، اولاد چنگا کھانا نہیں سی کھا سکتی، کدے بیچاری اولاد گوشت نو ترس دی سی، بڑھا باپ بیچارہ پریشان ہوندا سی، اللہ کی کرا مزدوری تھوڑی ہے خرچہ زیادہ وے، دنیا تے صبر کردا رہیا، شکر کردا رہیا۔ فرمایا دنیا تے تو تنگ ہو کے کھاندا رہیا، دنیا تے تھوڑا کھاندا رہیا، دنیا تے مزے لے کے نہیں سی کھاندا، دنیا تے کھانا سے تے صرف اپنے پیٹ بھرن واسطے کھانا سا، بھوک مٹان واسطے کھانا سا۔ او میرے بندیاں کلو واشربو، آج جنت اندر کھائی جا ہنیّا، خوش ہو کے کھا، مزے لے لے کے کھا، بما کنتم تعملون، اس وجہ تو جو کوئی تو دنیا دے عمل کردا رہیا۔ فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ فرمایا متقین لوگ تکیے لگا کے آمنے سامنے بیٹھے ہون گے اور انہاں نو جنت اندر حوراں بھی عطا کیتیاں جان گیاں۔ دنیا تے تنگ سے، دنیا تے بڑا پریشان سے، دنیا تے بڑیاں غربتاں سی، دنیا تے شادی کرنا چاہنا سے، اے ظالم لوگاں نے شادیاں مہنگیاں انیاں کر دیاں، غریب شادی کر ہی نہیں سکیا۔ اما جا میرے بندے آج میں تیری شادی جنت اندر کرانا،
تینوں میں حوراں عطا کر دینا۔ سبحان اللہ فرمایا۔ اگلی بات بڑی توجہ والی بات ہے، اے بھی میرے موضوع دی اہم بات ہے۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریاتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ فرمایا جنت اندر جنتی لوگ جس ویلے اعلیٰ مقام تے پہنچ جان گے، اعلیٰ مقام تے پہنچ جان گے، ماں باپ نو اللہ پاک بڑے درجات عطا کر دیں گے انہاں دی نیک مالیاں دی وجہ تو۔ ہن پیچھے انہاں دی اولاد رہ گئی، پیچھے انہاں دی سمجھا جے، پیچھے انہاں دی اولاد رہ گئی ہے، مومن سی اولاد پر شرک نہیں سی کر دی، کدے نماز پڑھ لی کدے رہ گئی، جڑے نیک والدین سن اوڈی نیک اولاد نہیں سی۔ فرمایا میں اسے برکت دے نال والدین دے نیک ہونے دے نال انہاں دی اولاد نو والدین دا ساتھ عطا کر دواں گا۔ دعا کرو کہ اللہ جڑے اداس بیٹھے نے اپنی ماواں تو اللہ انہاں دی قبراں تے رحمتاں فرما، جڑے اپنے باپ تو اداس اللہ ان دی قبر تے رحمتاں فرما، انہاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ جنت اندر اگرچہ انہاں دے اعمال تھوڑے ہون گے انہاں دی اولاداں دے، لیکن والدین ایڈے نیک سن انہاں دی نیکیاں دی وجہ تو اللہ پاک انہاں دی اولاد نو والدین دا ساتھ عطا کر دیں گے۔ جہاں دوسرا طریقہ کہ والدین نمازی سی، تھوڑے نمازی سی، اولاد زیادہ نمازی سی، انج بھی ہو جاندہ بعض دفعہ، اولاد زیادہ نیک زیادہ تہجد گزارے۔ فرمایا اسی اولاد نو اور والدین نو آپس اندر ملا دواں گے، اور جنت اندر جس ویلے مل جان گے ساری فیملی کٹھی ہوئے گی، ماں بھی باپ بھی بہنا بھائی بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا نظارہ ہوئے گا؟ شرط کی ہے اعمال اچھے کرنے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں بات ذرا مختصر کراں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ درتے نازل ہونے والا قرآن فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اسی جنت اندر انہاں دی مدد کران گے، انہاں دی مہمان نوازی کران گے، گوشت دے نال تے پھلاں دے نال تے پرندیاں دے گوشت دے نال۔ فرمایا جیڑی چیز دا گوشت وہ چاہن گے، دل چ خیال لے آن گے، اسی انہاں دے سامنے وہ پیش کر دواں گے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یتنازعون، فرمایا ایک دوسرے سے لیں گے، فیہا جنت میں کاسن لغون فیہا ولا تأثیم۔ فرمایا جنت دے اندر ایک دوسرے دے کولوں شراب پین گے، ایسی شراب جن دے اندر اونگ بھی نہیں، جن دے اندر کوئی نشہ، جس اندر کوئی جناب دماغ نو خراب چکر چنان والی بات بھی نہیں ہوئے گی۔ فرمایا یتنازعون فیہا کأس لا لغو فیہا ولا تأثیم ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے خدمت کرنے واسطے، اتنے پیارے بچے ہوں گے۔ فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ اس طرح نے کہ جس طرح کے بڑے قیمتی غلافاں دے اندر لپٹے ہوئے موتی نے، اتنے پیارے خوبصورت انج کہہ لو ساڈی چھوٹا جہا بچہ ہوئے، چھوٹے چھوٹے ننے منے ہتھاں نال پانی دے، کوئی چیز لیا دے، کنی خوشی ہوندی ہے۔ فرمایا جنتی لوگاں واسطے اسی چھوٹے چھوٹے بچے بنائے نے جڑے انہاں جنتیاں دی خدمت کرن گے۔ واقبالا، آخری بات جڑی بات پوائنٹ میں بیان کرنا چاہنا سا اس دی طرف آؤ۔ فرمایا واقبالا بعضهم علی بعض یتساءلون۔ جنتی جہنمیاں کو سوال کرن دا تو سنیا ہے اور پڑھیا وے کہ جنتی سوال کرنگے جہنمیاں کو تانوں جہنم اندر کنے سٹیا، اے تے ہن جنتی جنتیاں کو سوال کر رہے۔ سبحان اللہ۔ جنتی جنتیاں کو سوال کر رہے نے، کادا سوال؟ کہن گے تسی جنت اندر کیویں آئے ہو، دنیا تے کیویں رہندے رہے ہو، تہاڈا معاملات کی سی؟ جواب دیں گے قالوا
قبل فی اہلنا مشفقین۔ اور غور کر دے جانا گجراتیوں ٹھمکے والیوں، غور کر دے جانا، جنتی کی جواب دے رہے نے، کہہ رہے نے اسی دنیا تے زندگی گزار دے ساتھ ہر ویلے ڈر دے ہی رہی دا سی، گھر بیٹھے ہاں گھر دے اندر بھی ڈر دے رہی دا سی، مسجد اندر آئے تے پھر بھی اللہ دے عذاب تو ڈر دے رہی دا سی، پھر بھی دل اندر قبر دا ڈر، جہنم دا ڈر، موت دا ڈر، یعنی موت دیاں سختیاں دا ڈر رہندا سی نا، ہر ویلے اسی دنیا تے ڈر دیاں ہی رہی دا سی نا، اسی کدے دنیا دیاں خوشیاں نو پسند نہیں سی کیتا۔ من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، پر اللہ نے ساڈے تے احسان کرتا، اللہ نے ساڈے تے احسان کرتا تے سانو تتی ہوا بھی نہیں لگن دیتی۔ اے لفظی مطلب جے اللہ نے ساڈے تے احسان کر دیتا، وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، سانو عذاب دی تتی ہوا بھی ساڈے اللہ نے نہیں لگن دیتی۔ کس وجہ تو؟ اسی دنیا تے ہمیشہ ڈر دیاں ہی رہی دا سی، اسی کدے کسے دا حق نہیں سی کھادا، کدے کسے نو تنگ نہیں سی کیتا، کدے کسے نال لڑائی نہیں سی کیتی، کدے اسی بد زمانیاں نہیں کیتیاں، کدے جھگڑے تے فساد نہیں سن کیتے۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، جملے دا نچوڑ، جنت دا نچوڑ، ہر چیز دا نچوڑ، پورے دین دا نچوڑ آ گیا۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اسی ہر مشکل دے اندر اپنے اللہ نو پکاریا، اسی غیر اللہ دا نام نہیں لیا، اسی کدے نہیں کیا یا علی مدد، اسی کدے نہیں کیا یا رسول اللہ مدد، اسی کدے نہیں کیا یا بہاول حاقت بیڑا تک، لیلا یارویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جاوے گی، اسی کدے انج نہیں کیا، انج کہہ لو اسی کدے داتا دا نام نہیں لیا، داتا کو منتا نہیں منگیاں، داتا لاہور والے دا نام کنج، جدو لاہور والا داتا نہیں سی ادو کندے کو منگ دے سو، جدو 11ویں والا نہیں سی ادو 11ویں کندے نام دی دن دے سو۔ بھاجی سوچن والیاں باتاں نے، قرآن سمجھن دی کوشش کرو۔ جس ویلے لاہور والا داتا نہیں سی ادو داتا کنوں من دے سو، جس ویلے 11ویں والا نہیں سی 11ویں کندے نام دی دن دے سو، انہوں آج اسی غوث اعظم بنا لیا ہے۔ غوث دا مطلب ہوندا عطا کرن والا، برسان والا۔ ایمان نہ دسو عطا کون کردا جے؟ پھر اسی کہنے غوث اعظم عطا کردا ہے۔ اعظم کون ہے؟ جو سب تو بڑا وے، پتہ وے سب کچھ کردا اللہ، لیکن پھر بھی اسی کہنے غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، اللہ میری توبہ۔ فرمایا جنتی کہن گے اللہ، جنتی ایک دوسرے نوں کہن گے اسی دنیا تے ہر وقت اپنے اللہ نوں پکاریا سی، اسی کدی انگوٹھیاں پا کے چھلے پا کے انہاں تے ایمان نہیں سی رکھیا، کیا چھلے سانو عذاب تو بچا لین گے، اے آفت تو بچا لین گے، مصیبت تو بچا لین گے، اے کڑے جناب امام حسین دی نسبت نہ پا لینے، اے کڑے سانو عذاب تو بچا لین گے، ازمائشاں تو بچا لین گے، موت تو بچا لین گے۔ اسی کدے تاگے نہیں سی بننے کہ ساڑے تاگے بن کے جسم دیاں درداں رک جان گیاں، اسی گلاں اندر کدے ٹل نہیں بننے، کنگرو نہیں سی پائے۔ اسی کی کر دے سانا جس ویلے سانو مشکل آندی، جس ویلے سانو مصیبت آندی، جس ویلے دکھ آندا، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اسی ہر ویلے اپنے اللہ نو پکاریا، ہر ویلے اپنے اللہ کولوں منگیا، سی کسے دے سامنے چولیاں نہیں پھلائیاں، اسی بچائے قرآن نو چمن دے قبراں نو جا کے نہیں چمیاں۔ اگلی بات آخری جملہ فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ جنتی کہن گے اصل بات ہے وے کہ ساڈا رب بڑا با وفا وے، ساڈا رب بڑا ہی با وفا وے، بڑا احسان کرنے والا وے، ساڈا رب ہے ہی بڑا مہربان ہے۔ اسی تے اس بات دا یقین کیتا، لیکن مسلماناں دا یقین نہیں، دکھ آندا مصیبت آندی اللہ دے نام، خوشی آندی غیر اللہ دے نام۔ فرمایا اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ،
رحیم، ساڈا رب بڑا وفا کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، بڑا احسان کرنے والا، انتہائی زیادہ لوگاں تے رحم کرنے والا وے۔ دعا ہے کہ اللہ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے، سانو قرآن اور حدیث